نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله صدق اللہ العظیم۔ عزیز و رفیقو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ دراصل ہاروت و ماروت کا ہے۔ ہاروت و ماروت یہ انسان تھے یا فرشتے تھے، اور فرشتے کی صورت میں انسان کی صورت میں وہ کیوں بھیجے گئے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد، یہاں جو پہلی بات تو یہ آپ غور نشین کر لیجئے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، یہاں لفظ جو شیاطین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہاں شیاطین سے مراد شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی ہیں، یعنی جو انسانوں کے اندر برے لوگ ہیں، جو شیطانی اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جب بنی اسرائیل یعنی یہودی زیوس، ان پر جب اخلاقی انحطاط کا زوال شروع ہوا، یعنی کہ جب وہ اخلاقی اور یہ کہہ لیجئے کہ ایمانی انحطاط و زوال کا شکار ہوئے، تو وہ پھر اب زندگی کو جینے کے لیے اور اپنی تمام تر چیزوں کو آسان سے آسان تر بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی اور تدبیروں کی تلاش میں لگ گئے کہ جن کے ذریعے سے وہ آسانی سے اپنا کام نمٹا سکیں، یعنی تعویذ، گنڈے، عملیات، سفریات، طلسمات، وہ ان سب چیزوں کے چکر میں پڑ گئے، اور ان کی ساری یعنی تمام تر توجہات جو تھیں، ان کی تمام تر توجہات انہی چیزوں پر مرکوز ہو کے رہ گئیں۔ یعنی پھر وہ کتاب اللہ کو انہوں نے فراموش کر دیا، اور جو ان کے علماء اور صلحاء تھے اور اتقیاء تھے، جو وہ ان کو نصیحتیں کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے فراموش کر دیا اور ان سے پہلو تہی کی، نظر انداز کر دیا ان کو۔ ساری توجہات جو تھیں، ان کی تمام تر توجہات یہ تعویذ گھنٹوں کی طرف ہو گئی، ان کی مرکوز ہو گئی۔ تو اب یہ انتہائی کمزور پہلو تھا ان کا، یعنی وہ اتنا گر چکے تھے، اتنا اخلاقی پستی کا وہ شکار ہو چکے تھے کہ انہیں ان سب خرافات کے علاوہ اور کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ تو شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور اس نے کچھ ایسے عمل اور کچھ ایسی طلسمات اور کچھ ایسے جادو منتر اور ٹونے ان کے سامنے پیش کیے، اور حوالہ یہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو طاقت تھی، حیرت انگیز طاقت جو تھی، یعنی ہوا ان کے لیے مسخر تھی، پرندوں کی آواز وہ سن لیا کرتے تھے، تمام شیاطین اور جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کے انڈر میں کام کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نہیں تھیں، یہ ان کے معجزات نہیں تھے، بلکہ کچھ وہ جادو جانتے تھے، کچھ منتر جانتے تھے کہ جنہیں پڑھ کر اور جنہیں کر کے وہ ان ساروں کو انہوں نے مسخر کر رکھا تھا۔ لہذا یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل شیطان کے چکر میں پڑ گئے اور وہ یہ سب کرنے لگے۔ اب ایسی نازک صورتحال میں، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بابل میں، اس وقت بابل میں ان کی جو نہ صرف اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے یہ زوال کا شکار تھے، بلکہ معاشی اور اقتصادی طور پہ بھی یہ زوال کا شکار تھا۔ یہ اس وقت قیدی اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب ایسی کنڈیشنز میں کہ جب ان پر یہ اس طرح سے زیادہ مستقیم سے ہٹ گئے تھے اور اس قدر انحطاط و زوال کا شکار ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا۔ ان 2 فرشتوں کا نام تھا ہاروت و ماروت۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم لوط میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا،
ٹھیک اسی طرح ہاروت و ماروت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اور یہ ان فرشتوں نے کیا کیا کہ جادو کی جو منڈی تھی، یعنی جہاں جادو اور عملیات کا کام زیادہ ہوتا تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی دکان لگائی، یعنی وہاں جا کر کے یہ بیٹھ گئے فقیر اور درویش کی صورت میں، اور یہ اپنا مال بیچنے لگے، یعنی جادو سکھانے لگے۔ لوگ ان کی طرف جوق در جوق آنے لگے، لیکن جب یہ کسی کو سکھاتے تھے تو سب سے پہلے ان کو تنبیہ کر دیتے تھے، یعنی ان کو اس چیز کا ان کو یہ بتا دیتے تھے کہ دیکھیں بھائی، ہم تمہاری آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا خبردار رہو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے، اور اس منڈی میں جس جادو کا سب سے زیادہ بول بالا تھا، یعنی جس جادو کی، جس منتر کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی، وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا منتر، کوئی ایسا تعویذ ان کو مل جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسری عورت کو، یعنی دوسری کی بیوی کو ورغلا کر کے اور اس کو اس کے شوہر سے توڑ کر کے اپنے اوپر عاشق کر لیا جائے۔ یہ تھی ان کی اخلاقی پستی۔ کیا اس پستی سے نیچے بھی، یعنی انتہائی درجے کی پستی تھی، اس سے زیادہ انسان پست اور کیا کہتے ہیں غلط سوچ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی انتہائی پستی تھی کہ وہ اس درجے پہ اتر آئے تھے کہ وہ دوسرے یعنی پرائی عورتوں کو ان کے مردوں سے توڑ کر کے اپنے اوپر عاشق کرنے کے تعویذ گنڈوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے آزمانے کے لیے ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس ہر روز سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے گرگوں سے، یعنی جو دیگر شیاطین ہوتے ہیں اس کے، ان سب سے ان کی کارگزاریاں سنتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں نے تم نے کیا کیا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا۔ فلاں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایک کہتا ہے کہ ہم نے آج میاں بیوی کے درمیان پھڈا کروا دیا ہے، یعنی ان کے درمیان جدائیگی کروا لی۔ تو وہ اٹھ کر کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اب آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ یہ کتنے گناہ کا کام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہاروت و ماروت کو بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا تھا، یعنی وہ ان کی اس ہتھیار کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اخلاقی اور ایمانی پیمانے کو ناپنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ یہ ہے حقیقت ہاروت و ماروت کی۔ باقی دیگر جو سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں ان کی حقیقتیں، وہ سب فقط ایک واقعہ ہے، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اساطیر ہیں، ان کا اس حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کتابیں کیا کہتے ہیں دفن کر رکھی تھیں، انہوں نے، ان کی وفات ہوئی تو کتابیں نکالی گئیں اور وہ جادو ٹونے کے تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب من گھڑت کہانیاں، قصے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ یہ تھے ہاروت و ماروت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔